یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی کی رسم پوری دنیا کے اوپر ہے اور بدقسمتی سے وہاں تو اتنا اس کا زور شور نہیں ہوتا ان ممالک میں جتنا پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، اور یہاں وہ پھول دے کر کے کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مومن کے تو خمیر میں محبت رکھی گئی ہے اور وہ سویر سے لے کر شام تک محبتیں ہی بانٹتا پھرتا ہے۔ ہم محبت کے لیے ایک دن کو مخصوص نہیں کرتے، ہمارا ہر لمحہ پیار بانٹنے والا ہوتا ہے، اور وہ محبت نہیں ہے جو غیر محارم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بے حیائی اور شہوت کا ایک روپ ہوتا ہے۔ محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو ماں ہے، محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو یہ پاک باز ہستی ہے اس دنیاوی رشتوں میں، اور پھر باپ ہے تمہارا، اور تمہارے اعزاء و اقربا ہیں، تمہارے بچے ہیں، اور ہم سویر سے لے کر شام تک محبت ہی بانٹتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ایک پھول سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، سویرے مزدور مزدوری پہ جاتا ہے اور بڑھاپے کے باوجود وہ شام تک جو ہے وہ اپنے کمزور کندھوں پر اور کمزور وجود پر جو ہے وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے، اور شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دوپہر کا کھانا بھی تھوڑا کھاتا ہے کہ میرے پیسے بچ جائیں، اور بعض اوقات وہ پیدل چل کے آتا ہے۔ تو کیا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر بھی کوئی چاہیے؟ تو یہ تو محبت ہی ہے، اسلام تو محبت دیتا ہے، لیکن یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے بدتمیزی اور بھیا باختگی کا ایک پروگرام ہے۔ مسلمانوں کو ایسی رسمیں، اگرچہ ایسی رسموں کے نقصانات نہ بھی ہوں جو مغرب سے آتی ہیں یا دیگر جو ہیں وہ لا دین قوتوں سے آتی ہیں اور یا کسی اور دین سے آتی ہیں، ان رسموں کی بھی نفی کی گئی ہے، چہ جائے کہ وہ رسم جو اسلام کے بنیادی مزاج کے خلاف ہو۔ ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے، اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے۔ تو ہمیں تو اس کا سبق دیا گیا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ملنے والوں کو بھی سختی سے، نفرت کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے، اور ہمیں محبت کا جو فروغ ہے حقیقی اور پوری زندگی پر محیط اور پھیلا ہوا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کفار اور دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت کرے گا تو جس کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ اسلام جو اتنا غیرت مند ہے کہ ایسے امور میں بھی مشابہت گوارا نہیں کرتا جو اسلام کے کسی واجب اور فرض سے نہ ٹکراتے ہوں، اور ایسے امور میں بھی مشابہت گوارا نہیں کرتا جو عبادت کا رنگ ہو، تو وہ ایسی رسموں کو کیسے گوارا کر لے گا اور اپنے اندر جذب کر لے گا کہ جو اسلام کے بنیادی مزاج سے ٹکراتی ہے۔ تو آج اپنے عقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنی شادی بیاہ کی ساری تقریبات کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا کیا انداز، ہمارے کیا کیا تیور بن گئے ہیں جو اسلام کے مزاج سے ہی ٹکراتے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی مغرب سے میڈیا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، اور پھر نسل نو نے اپنی نفسیاتی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو اختیار کیا، اور آج اگر ممبر و محراب سے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ تم تو ہماری آزادی پر پابندی لگاتے ہو۔ یار نہ صحیح کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار غیر محرم کے ساتھ، ماں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا تو اظہار کیا جا سکتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ تو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ضرور غیر محرم کے ساتھ ہی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اس طرح کی دلیلیں دے کر کے بھی جو ہے اس کے جواز کے راستے نکالے جاتے ہیں۔ میاں اسلام کا اپنا مزاج ہے، اسلام نے کوئی دن اور کوئی وقت مقرر نہیں کیا محبت کا۔ یہ دوسری قومیں ہیں جو سال کے بعد جا کے اپنی ماں کو پھول دیتے ہیں، سال کے بعد جا کے اپنے باپ کا دن مناتے ہیں۔ اسلام تو 24 گھنٹے ماں کی خدمت کا درس دیتا ہے، وہ تو لمحہ لمحہ باپ کی خدمت کا درس دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بیوی کے روپ کے اندر تمہارا جو ساتھی ہے اس کے جذبات کا خیال رکھنے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور دکھی انسانیت کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ
ایک دن مقرر نہیں ہوتا کہ اس متعینہ دن کے اندر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، باقی 364 دن آپ بھول جاؤ کہ وہ جس حالت میں بھی پڑے ہیں پڑے رہے، ایک دن اظہار محبت کر دیا اور پھول پیش کر دیے اور پھر اس کے بعد فارغ ہو گئے اور حق ادا کر دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ساری زندگی ان کے ساتھ محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہونا چاہیے، اور تمہارا انداز اور تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو جب ضرورت ہو تم ان کے سر پہ کھڑے ہوئے نظر آؤ۔ تو یہ غیروں کی رسموں کو سینے سے لگانا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا، اور وہ کہتے ہیں جب یہ دن آتا تو پاکستان کے جو ہے وہ سٹالوں سے پھول نہیں ملتے ہیں اور کیا کیا تماشے لگتے ہیں۔ یار ایک مومن کو کیا زیبا ہے، کیا اس کے لائق ہے کہ وہ غیروں کی رسموں کو سینے سے لگائے اور پھر اس کو نبھاتا پھرے اور اس کے اوپر دلائل دیتا پھرے، اور یہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹین ٹین کرنے والے 2 نمبر دانش پر اس پہ باتیں کرتے پھرے۔ تو یہ کہاں لکھا ہے؟ اسلام تو اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، اسلام تو ہمیں پورا مکمل نصاب زندگی دیتا ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ غیروں کی رسمیں جو اسلام کے مزاج سے ٹکراتی نہ ہو تو ان رسموں کو بھی اسلام کہتا ہے اختیار نہ کرو، تمہاری اپنی رسوم ہے، تمہارا اپنا طرز زندگی ہے، اور وہ رسم جو حیا کا جنازہ نکالتی ہو۔ ہر دین کی کوئی شناخت ہوتی ہے، اسلام کی شناخت حیا ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے۔ تو جس سے حیا کا جنازہ اٹھتا ہو تو حیا کے پردے چاک ہوتے ہوں تو اسلام کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی اجازت دے گا؟ تو میں اور آپ بطور مسلمان اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت سر سے لے کر پاؤں تک شریعت کے سانچے میں ڈلا ہوا ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم مسلمان ہوں۔ اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلویز گل، یا سراپا نالا بن جا یا دوا پیدا نہ کر۔ پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو۔ تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا، اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے، اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا، اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکووں سے بھری رہتی۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نہ برد آزما رہنے کا ہے۔ عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاص حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے، اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا،
اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا، میں اور آپ کیا بیچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلوں میں، مصائب میں، آلام میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ کہتے ہیں جب حضرت انسان کی تخلیق ہوئی تو اس کا خمیر جب گویا جا رہا تھا تو اس کے اوپر 39 دن تک آزمائشوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی بارش ہوئی، اور 1 دن خوشیوں اور مسرتوں کا می برسا۔ تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا اور دکھوں سے مقابلہ کرنا، یہ سیکھنا پڑے گا، اور جب انسان اس کو عملی طور پر سیکھ جائے گا تو پھر زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن نصیب ہوگا۔ دوسری بات، ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے، اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان بنا دیتی۔ پہلی چیز، التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے جڑ جانا، وابستہ ہو جانا۔ جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے باطن کی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے، اور پھر ہم وہ مطلوب انسان بنتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجیے۔ سورہ یاسین سے جو اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، سارا دن اللہ کی امان میں رہتا ہے، اس کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور اپنی شب کا آغاز سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کریں، آپ ساری شب اللہ کی امان میں، اس کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ 1 رکوع کم از کم پوری زندگی، اپنی زندگی کے نصاب میں آپ کتنا وقت مختلف امور کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کتاب انسانی ہدایت کے لیے، انسانی تربیت کے لیے، اس سے کوئی اور بہتر اور مؤثر جو ہے وہ نصاب نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان پستیوں سے اٹھ کے بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ اقبال نے تو کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر 1 قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو آگے چل کے اسی نظم میں کہا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست، اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے تو میں تجھے بتا دوں کھل کے یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ کن لوگوں کو کہاں سے اٹھایا اور یہ کتاب کہاں تک لے گئی، جو باہمی جنگ و جدل میں الجھے ہوئے تھے اور حرف شناس بھی نہیں تھے، جو سواد آشنا بھی نہیں تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ روما کی سلطنت بھی الٹ کے رکھ دی۔ یہ کرشمہ تھا اس کتاب کا، جس نے زندگی کا جمال ان کی روحوں کے اندر پیدا کر دیا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید سے کبھی بھی دور نہ ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ آپ تلاوت کلام مجید اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے اجالے دنیا میں اور آخرت میں آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے رب سے کہا کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ یہ رب کی قربت کی بھی ضمانت ہے اور ضبط نفس اور باطن کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔
اچھا دوسری بات والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے لیے بہترین نمونہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. حضور کے دیا ہوا نظام حیات ہے جس پر حضور نے خود عمل کر کے دکھایا. میرا عشق رسول، میری محبت رسول اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ان کے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں. اسلام دعوے کی بات نہیں کرتا، دلیل ہم سے مانگتا ہے. آج میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، اور اتنا بڑا عاشق رسول ہوں کہ میرے جیسا زمانے میں دوسرا کوئی نہیں. میرے جذبات ایسے دکھائی دیتے ہیں آسمان کو چیر دوں گا اور زمین کو پھاڑ دوں گا، لیکن ہمسایوں کے ساتھ میرا سلوک بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں. دوستوں کے ساتھ میرا رویہ بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں. میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں اور پھر اس پہ پورا نہیں اتر پاتا، تو صاحب پھر آپ عاشق رسول نہیں ہیں، آپ کچھ اور ہیں. عشق رسول تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی سے عہد کیا ہے کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور میرے حضور 3 دن وہاں منتظر رہتے ہیں. وہ اچانک گزرا اور دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، تو خود پریشان ہوا. صرف اتنی بات اسے کہی، صاحب تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. عہد کیا ہے تو پھر اس کی پاسداری نبھا کے دکھائی. اللہ اکبر. میں اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوں تو میرا رویہ بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں. میری زبان پہ جھوٹ نہیں بول سکتی. آپ سے پوچھا گیا کہ مومن بزدلی کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی سرزد بھی ہو جائے. پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے. پھر تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ پکی بات ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. میں اور آپ اپنے رویوں میں دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. آج ہم ان جگہوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں جھوٹ بولنا ہماری مجبوری بھی نہیں ہوتی، چونکہ یہ ہماری فطرت ثانیہ اور عادت بن چکا ہے، اور ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. جبکہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں اس سے. اور سویر سے شام تک جب ہمارے معمولات یہ ہوں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور رحمت کے فرشتے کہاں کھڑے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اتباع حضور کی محبت کی دلیل ہوگی. امام قرطبی نے لکھا ہے اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو کیا دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محب الہی ہے؟ تو کہا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن سے پیار کرے. قرآن سے پیار اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کا پیار سینے میں رکھے. حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول سے پیار کرنے والا ہو، اور سنت رسول سے پیار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو. ہر وہ طریقہ جو میرے حضور نے نہیں دیا اس کو اختیار نہ کرے، اس طریقے کو اختیار کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کرتا ہے. تیسری بات عقل الحلال. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہماری زندگیوں میں اتر جانے چاہیے، اور ہم ایک صالح اور خوبصورت انسان بن کے اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں. عقل حلال زندگی میں شامل ہو تو زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے، اور باطن اور ظاہر کو طمانینت نصیب ہوتی ہے. اگر رزق پاک نہیں ہے تو آپ کعبے بھی جائیں تو وہاں بھی آپ محروم پلٹیں گے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے گیا، اشعث اغبر کے لفظ ہیں کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سفر کی گرد پڑی ہوئی ہے، اور لباس بھی پھٹا ہوا ہے، شکستہ حالت، پراگندہ صورت، اور کھڑا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے. یمد یدیہ، دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعا مانگ رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب لمبا سفر کاٹ کے حرم کعبہ میں پہنچے، غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، ملتزم سے لپٹا ہوا ہے، حتیم میں سجدہ ریز ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، اس کے بدن پہ لباس حرام کا ہے. تو اسلام نے جتنا زور حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال اختیار کرنے پر دیا ہے، تو ایک مومن اگر اسلام کے مبادیات سے بھی آگاہ ہو
تو اس کی تو زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام گھس ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ مشکوک سے بھی اجتناب کرے۔ چوتھی چیز کف الاذی، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے وجود سے کسی کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ کہ تمہارے منہ سے جو سمیل آتی ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے رویے اتنے خوبصورت ہوں، تمہارے ہمسائے بتائیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعریف کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم، مسلمان کا تحیت۔ تو اس میں اس کے معنی پہ غور کریں تو ہم اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو ہم اپنی جانب سے اسے ضمانت دیتے ہیں، میرے بھائی میری طرف سے تیری عزت، تیری جان، تیری آبرو سلامت ہے، اب میری جانب سے تو پریشان نہیں ہونا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، میرے بھائی پھر میری جانب سے بھی تیرا سب کچھ محفوظ ہے۔ اگر سلام کا مفہوم اچھی طرح ہماری روحوں میں اتر جائے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جس کو السلام علیکم کہہ دیں پھر اس سے ہم دھوکہ کریں یا اس کی آبرو پہ حملہ آور ہوں یا اس کے مال پہ حملہ آور ہو جب السلام علیکم کہہ دیا۔ چونکہ جو ہمیں لفظ بولنے کے لیے کہا گئے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ ہے لفظوں کا۔ یہ پھول ہیں، ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کا کہا گیا ہے، پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا کہا گیا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ دیں، ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ لیکن نہیں، اس لیے کہ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ان کی ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ، سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، اتنا بڑا سمندر تا حد نظر پھیلا ہوا، تو جب اس کی بڑائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فوراً پلٹایا گیا اللہ کی بڑائی کی طرف اور کہا بول اللہ اکبر، یہ نہیں میرا اللہ بڑا ہے۔ اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگے، کتنا خوبصورت ہے، درزوں میں کیسے خوشبو بسی ہوئی ہے، کیسے رنگ ہیں، کیسے جمال ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اماں پائی، گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے۔ تو کیا کمال ہے یار، کیا پتیاں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا لطافت ہے۔ الجھنے لگے، کہا بول سبحان اللہ، یہ کیا ہے جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے۔ تو تیرا دل الجھ نہ جائے تو جو ہم بولتے ہیں لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم یہ تحیت المسلم ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ہم نے ضمانت دے دی، بس بات ختم، اب جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ ہے۔ لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے، پھر سلام نہیں لیا، ہم نے منافقت کی ہے۔ تو کف الاذی چوتھی چیز۔ اور پانچویں چیز اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے۔ اور چھٹی چیز وہ ہے التوبہ۔ توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے۔ یہ تصور کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شبرات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں تھا۔ ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، کسی نبی پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا۔ اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ، تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑ نہ جائے، اور جب وہ لتھڑا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں بار بار غسل کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ہم پھر نئے گناہ کمایا نہ میں بھج
مسیتی وڑیا نا تسبا یہ مومن کی زندگی ہے، یہ ہمارا نظم حیات ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ بالخصوص میں طلباء سے مخاطب ہوں کہ یہ عمر تربیتی اعتبار سے سب سے اہم عمر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر میں انسان کے نظریات پختہ ہوتے ہیں اور اس کی عادتیں جمتی ہیں۔ یہ دوسرے کہتے ہیں 13 سے 19 سال تک کی عمر، وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو 13 سے 19 سال یا 15 سے 20 سال تک کی عمر، بعض کا تو ہوتا ہے کہ ابھی بچے ہیں، ماں باپ بھی سستی کرتے ہیں کہ ان کو تہجد کا عادی اب کیوں بنائیں، ابھی تو یہ بچے ہیں، ان کو ان چیزوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عادی اب کیوں بنائیں، جب بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ذمہ داریوں کا بوجھ آئے گا، سب کچھ کر لیں گے۔ تو پھر اس وقت کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر کر نہیں پاتا بندہ۔ تو جو سیکھنا ہے، جو عادتیں پختہ کرنی ہے، وہ اسی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک موقع ہے، آپ کو ایک ماحول فراہم ہوا ہے، آپ کے ہمسائے آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں ہی سیکھیے اور اپنے اندر اس کو متحقق کیجیے اور پختہ کیجیے۔ اسی طرح اپنے گفتگو کے لہجوں میں شائستگی، اپنے انداز کے اندر خوبصورتی اور اپنے رویوں کے اندر جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مؤثر بنائیں اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق آپ جب زندگی کے چند دن گزار لیں گے، پھر زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا۔ چونکہ جب ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خود بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک دیتے ہیں، آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں کہ اس کو یوں استعمال کرو گے تو دیر پا اس کے فوائد حاصل کرو گے۔ اگر یہ مائک ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، اپنی خواہش سے استعمال کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ خرابی کی طرف سلسلہ چلے گا۔ اس طرح یہ وجود جس پاکیزہ ذات نے بنایا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اور پھر انسان کو ایک ماڈل اور نمونہ بھی چاہیے، تو کہا نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات دیکھ لو، ادھر دیکھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ، دیکھنا تمہاری زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی پروقار گزرتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے، اپنی پناہوں اور اپنی امان اور اپنی حفاظتوں کا حصار دے، اور آنے والا کل اللہ بہتر فرمائے، میرے وطن کی خیر کرے، میرے ملک کو امن کے اجالے دے، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کہ اے تن رب دا سچا حجرا، تے کھڑیا با